السلام علیکم۔ میری آج کی کہانی ہے ایک ایسے شخص کے بارے میں جس نے مرنے کے بعد بھی خود کو کارآمد ثابت کیا۔ تو آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ بوڑھے اکرم کو بہت دیر سے کھانسی آ رہی تھی۔ اس کا حلق پیاس سے سوکھ رہا تھا۔ اس نے ملازم کو آواز دی لیکن کوئی نہیں آیا۔ اسے پھر زور کا ٹھسکا لگا۔ اس نے اپنا سینہ تھام لیا۔ ایسا لگا جیسے اس کا دم الٹ جائے گا۔ اس کی آنکھیں باہر کو نکل آئی تھیں۔ کمرے میں میز پر پانی موجود تھا لیکن اس کا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کا بھتیجا نذیر ناگواری کے تاثرات لیے کمرے میں داخل ہوا۔ کیا مصیبت ہے؟ وہ بڑبڑایا۔ اس وقت بھی چین نہیں ہے؟ بوڑھے اکرم نے کچھ کہنا چاہا لیکن اس سے کچھ نہ کہا گیا۔ اس نے میز کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ اچھا سمجھ گیا، پانی پیو گے؟ نذیر کا لہجہ بہت توہین آمیز تھا۔ اس نے گلاس میں پانی انڈیل کر اکرم کی طرف بڑھا دیا۔ لو پی لو، کیا یاد کرو گے کوئی ملا تھا؟ اکرم نے کانپتے ہاتھوں سے گلاس لے کر منہ سے لگا لیا۔ تھوڑا سا پانی چھلک کر اس کے کپڑوں پر گر گیا۔ نذیر وہیں کھڑا اس کی بے بسی پر ہنستا رہا۔ پھر اس نے بستر کے پاس آ کر کہا، بڑے میاں کب تک زندگی سے لٹکتے رہو گے؟ مجھے بھی لٹکا رکھا ہے، اب تو بہت دیر ہو گئی، اب تو دوسری دنیا کو سدھار جاؤ۔ اکرم نے کچھ کہنا چاہا تھا لیکن ہلبلا کر رہ گیا۔ وہ صرف اپنے ہاتھ چلا کر رہ گیا۔ نذیر بے رحمی سے ہنستا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد اکرم نے رونا شروع کر دیا لیکن اس کے آنسو خاموش تھے، کوئی آواز نہیں تھی۔ بھائی کی موت کے بعد اکرم نے نذیر کی پرورش کی تھی، اس کو اپنے سینے سے لگا کر رکھا تھا۔ بھابھی کی موت تو پہلے ہی ہو چکی تھی، نذیر بے سہارا رہ گیا تھا۔ اس وقت اکرم کام آیا تھا، اس نے نذیر کو اپنے پاس رکھ لیا۔ نذیر اور کہاں جا سکتا تھا؟ اکرم کی ایک بیٹی تھی جبین۔ وہ صرف جبین نہیں بلکہ ماہ جبین تھی۔ خدا نے اسے حسن دینے میں کوئی کوتاہی نہیں کی تھی۔ اکرم کی بیوی یعنی جبین کی ماں بھی ایک حادثے میں انتقال کر چکی تھی۔ جبین کے لیے اب اکرم ہی سب کچھ تھا، اس کی ماں بھی اور باپ بھی۔ اکرم نے دونوں کو ایک ہی جیسے بڑے اسکول میں داخلہ دلوا دیا تھا لیکن نذیر کو تعلیم سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس کا زیادہ وقت اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ گزرتا تھا۔ نہ جانے کہاں سے بچپن ہی سے اسے جوئے کی لت لگ گئی تھی۔ اکرم ایک صنعت کار تھا، اس کی فیکٹری تھی جو بنیان بنایا کرتی تھی۔ ان کے بنیان پورے ملک میں مشہور تھے۔ اس کے علاوہ بہت بڑی ایکسپورٹ بھی تھی۔ وہ سوچا کرتا تھا کہ کاش اس کا کوئی بیٹا ہوتا تو وہ فیکٹری اس کے حوالے کر دیتا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ صرف نذیر تھا اس کا بھتیجا لیکن اس سے کوئی امید نہیں تھی۔ وہ ایک بے پرواہ اور آوارہ گرد نوجوان ثابت ہو رہا تھا۔ اس نے تعلیم بھی حاصل کر کے نہیں دی، اس کے مزاج میں آوارگی تھی۔ اس نے کئی ایک بار جبین کو بھی اپنے دام میں الجھانا چاہا تھا لیکن جبین مختلف مزاج کی لڑکی تھی۔ اس نے سختی سے نذیر کو جھڑک دیا تھا۔ تنگ آ کر اکرم نے نذیر کو اپنی فیکٹری میں رکھ لیا تھا۔ اس نے نذیر کو بلا کر کہا، دیکھو بیٹا، میں تم سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ تم میرے بھائی کی اولاد ہو۔ میں نے شہیر کو بھی باپ بن کر پالا تھا کیونکہ میں سب سے بڑا بھی تھا اور مجھے اپنی ذمہ داریوں کا احساس بھی رہا ہے۔ اب تم میرے ساتھ ہو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن بھائی کی نگاہوں میں شرمندہ نہ ہوں۔ نہیں تایا، میں آپ کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دوں گا۔ نذیر نے گردن جھکا لی تھی۔ بیٹا، میں نے بہت کوشش کی لیکن تعلیم تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ اکرم نے کہا، تمہارا مزاج ہی نہیں ہے پڑھائی کی طرف۔ ہاں تایا، آپ نے بالکل سچ کہا، نذیر پرجوش ہو کر بولا۔ میرا مزاج ہے بزنس کرنے کا، لیکن بزنس کے لیے تجربہ ضروری ہے۔ یہ وہ زمانہ نہیں کہ کوئی دکان کھول کر بیٹھ گئے اور خدا کے سہارے دکان چلتی رہی۔ آج کل مارکیٹ میں بہت کمپٹیشن ہو گیا ہے، سینکڑوں قسم کی پروڈکٹس آ رہی ہیں۔ جی ہاں تایا، یہ سب میری نگاہوں میں بھی ہے، اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ تم فیکٹری میں کچھ دنوں کے لیے تجربہ حاصل کرو، دیکھو کہ کام کیسے ہوتا ہے، مینجمنٹ کیسے کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ میں خود تمہیں کوئی فیکٹری کھلوا دوں۔ تھینک یو تایا، نذیر خوش ہو گیا تھا۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا بھتیجا کیا کیا کر سکتا ہے۔ اکرم دھیرے سے مسکرا دیا تھا۔ نہیں بھائی، تمہاری یہ دلیل کافی نہیں ہے، جبین نے اپنے دوست سلمان سے کہا۔ اس وقت وہ دونوں لا کالج کے لان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ گلابی جاڑے شروع ہو چکے تھے، دھوپ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ ایسی دھوپ خواب آلود ہوا کرتی ہے، ایک طرح کی کسل مندی پورے بدن میں گھل جاتی ہے۔ دونوں لا کے طالب علم تھے، ان کی دوستی اسی کالج میں شروع ہوئی تھی جو آہستہ آہستہ ایک دوسرے کو بہت قریب لے آئی تھی۔ سلمان اس سے کہا کرتا، یار میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم کیوں لا پڑھ رہی ہو، تمہارے ڈیڈ تو فیکٹری چلا رہے ہیں، اور تم کیوں پڑھ رہے ہو، تمہارے ڈیڈ تو سرکاری آفیسر ہیں، تم بھی سی ایس ایس کر کے کمشنر وغیرہ بن سکتے ہو۔
جبھی مسئلہ یہ ہے کہ میں اس پیشے سے یہ الزام ہٹانا چاہتا ہوں کہ یہ وکیل حضرت تو صرف پیسے بناتے ہیں، موکل چاہے جہاں بھی جائے۔ جانتے ہو مجھے کیا دکھ ہے، جبی نے کہا۔ 2-3 بار مجھے کورٹ جانے کا اتفاق ہوا ہے، وہاں لوگوں سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، ہر شخص پریشان حال ہی دکھائی دیتا ہے، ہتکڑیاں لگا کر کورٹ لایا جاتا ہے، مظلومیت کا نشان بنا ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ بیچارے کئی مہینوں سے پیشیاں ہی بھگت رہے ہیں، ابھی تک ان کا کیس عدالت ہی میں نہیں شروع ہوا ہے۔ اس بات کا تو رونا ہے، سلمان نے کہا۔ وکیل حضرات کی فیس کھری ہی رہتی ہے، انہیں کس بات کا غم نہیں ہے؟ کیا تم بھی اس مزاج کے وکیل بننا چاہتی ہو؟ توبہ کرو، میرا بس چلے تو یہ قانون ہی بنوا دوں کہ کسی وکیل کو فیس نہ دی جائے، حکومت دے گی۔ کیا خیال ہے کہ کلاس میں چلیں؟ سلمان نے کہا۔ آج ہمارا مقدمہ بھی رہ گیا ہے۔ چلو کل سے ہی، ویسے بھی ہمارے یہاں تاریخ پر تاریخ تو پڑتی رہتی ہے۔ ان دونوں کا یہ مشکلہ تھا کہ وہ کسی پرانے مقدمے کی فائل یا کوئی کتاب لائبریری سے نکالتے، صرف اس مقدمے کی نوعیت پڑھتے، اس کے بعد اپنے اپنے دلائل دیا کرتے۔ یہ ان کی پریکٹس تھی۔ اس دن بھی ایک الجھا ہوا کیس ان کے سامنے تھا، دونوں اپنے اپنے دلائل دے رہے تھے۔ کالج سے فارغ ہو کر سلمان نے پوچھا، جی وکیل صاحبہ کیا پروگرام ہے؟ گھر چلنا ہے، جبین نے بتایا۔ آج ڈیڈ کے کچھ دوست لنچ پر آ رہے ہیں، ان سے بھی ملنا ہے۔ کوئی معاملہ کچھ اور تو نہیں ہے؟ سلمان نے معنی خیز انداز سے پوچھا۔ وہ کیا؟ ارے بھائی یہی جو ہمارے یہاں ہوا کرتا ہے کہ لڑکی جوان ہو گئی ہے، کب تک گھر بٹھائے رہو گے؟ اس کے ہاتھ پیلے کر دو۔ جی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ویسے بھی اس قسم کے لوگ عام طور پر ڈنر پر آیا کرتے ہیں، لنچ پر نہیں آتے۔ ہاں یہ تم نے لاجیکل بات کی ہے، سلمان نے کہا۔ سی یو۔ دونوں اپنی اپنی گاڑیوں کی طرف چل پڑے۔ وہ ایک ورکر تھی، سریا نام تھا اس کا۔ وہ اکرم کی فیکٹری میں کوالٹی چیک کرنے پر ملازمت کر رہی تھی، بہت اچھی گزر رہی تھی۔ عام طور پر فیکٹریوں کا ماحول کسی لڑکی کے لیے کوئی زیادہ خوشگوار نہیں ہوتا، لیکن اکرم کی فیکٹری کی بات ہی اور تھی، یہاں پورا تحفظ حاصل تھا۔ اکرم بہت اچھا آدمی تھا، وہ بہت خیال رکھا کرتا تھا، سب کچھ ٹھیک ہی تھا، لیکن پچھلے ایک ہفتے سے وہ بہت بے چین تھی۔ فیکٹری میں ایک نیا مینیجر آیا تھا جس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ وہ اکرم صاحب کا بھتیجا ہے، اس کا نام نذیر تھا۔ سریا کو اس کی نگاہیں بہت عجیب سی لگتیں، ان نگاہوں میں ہوس تھی، درندگی تھی، جیسے پھاڑ کر کھا جائے گا۔ فیکٹری میں ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، سب ایک دوسرے کا احترام کیا کرتے تھے، لیکن نذیر ایک ایسا آدمی معلوم ہوتا تھا جو موقع ملنے پر کچھ بھی کر سکتا تھا۔ کبھی کبھی تو سریا اس کی نگاہوں سے خوفزدہ ہو جایا کرتی، اتنا ہی نہیں بلکہ وہ موقع پا کر اس کے پاس بھی آ جایا کرتا۔ سریا اسے منع بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ سریا سے بظاہر اس کے کام کے حوالے سے بات کیا کرتا، لیکن نگاہیں کچھ اور کہہ رہی ہوتی۔ سریا نے ایک اور ورکر لڑکی فاطمہ سے بات کی۔ فاطمہ بھی نذیر کے خلاف بھری بیٹھی تھی۔ ہاں یار تم ٹھیک ہی کہتی ہو، وہ ایک نمبر کا کمینہ معلوم ہوتا ہے، ایک بار تو اس نے میرے ساتھ بدتمیزی بھی کی تھی۔ کیسی بدتمیزی؟ اس نے باتوں باتوں میں میرا ہاتھ تھام لیا تھا، فاطمہ نے بتایا۔ کمال ہے تم خاموش رہیں، اکرم صاحب سے شکایت کیوں نہیں کی؟ یار یہ مجبوریاں ہوتی ہیں نا، یہ ہمیں توڑ کر رکھ دیتی ہیں۔ کیا ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ اسے تھوڑی سی ڈانٹ ڈپٹ کر دیتے، اس کے بعد وہ میرے پیچھے پڑ جاتا، نتیجہ یہ ہوتا کہ مجھے جاب چھوڑنی پڑ جاتی، اور اس دور میں جاب ملنا کتنا دشوار ہے تم بھی جانتی ہو۔ اس کے علاوہ فیکٹری کے مالک تو بہت اچھے انسان ہیں، وہ ہمارا کتنا خیال رکھتے ہیں۔ اب ایک کمینہ ہمارے سروں پر مسلط ہو گیا ہے تو برداشت کرنا پڑے گا، لیکن کس حد تک؟ جب وہ حد سے گزر جانے لگے تو پھر تم کچھ بھی کر سکتی ہو۔ عزت کی خاطر چھوڑ دینا یہ جاب، خدا اور دے دے گا۔ کئی دن گزر گئے، ایک دن نذیر نے ایک اور حرکت کی، اس نے سریا کو آواز دے کر اپنی طرف بلا لیا۔ سریا ڈرتی ہوئی اس کے پاس پہنچ گئی۔ یس سر، اس نے پوچھا۔ کیا بات ہے، تم مجھے ٹھیک سے جواب کیوں نہیں دیتی؟ نذیر نے پوچھا۔ نو سر، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، آپ کام کے بارے میں جو معلوم کرتے ہیں میں بتا دیتی ہوں، سریا نے کہا۔ ارے کام کو گولی مارو، ہر وقت کام ہی نہیں ہوتا، لیکن میں تو یہاں کام ہی کے لیے آتی ہوں سر۔ چھوڑ دو ان باتوں کو، تم مجھے ایک اچھی لڑکی لگتی ہو، میرا دل چاہتا ہے کہ تمہارے لیے کچھ کروں۔ تمہارے گھر میں کتنے لوگ ہیں؟ 4 ہیں سر، 2 چھوٹی بہنیں، ماں اور باپ۔ گزارا ہو جاتا ہے؟ ہو ہی جاتا ہے سر، اس نے جواب دیا۔ تم ایسا کرو، ہر مہینے مجھ سے 10,000 لے لیا کرو، نذیر نے آفر کر دی۔ 10,000؟ یہ تو بہت ہے سر، لیکن کیوں؟ بس میرا دل چاہا کہ تمہاری مدد کی جائے، لیکن انکل کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سریا نے اس وقت تو کچھ نہیں کہا، لیکن اس نے اکرم صاحب سے شکایت کر دی۔ اکرم صاحب یہ سن کر آگ بگولا ہو گئے تھے۔ کمینہ انسان ہے، میں نے سمجھا تھا کہ یہاں آ کر سدھر جائے گا، میں نے اسے اپنے بچے کی طرح پالا ہے، بھائی کی موت کے بعد اس کی پرورش کی ہے، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ ایسا نکلے گا۔
تم خاموش رہو، میں اس کی چھٹی کر دیتا ہوں، لیکن کسی اور انداز سے، ورنہ وہ سمجھ جائے گا کہ تم نے مجھ سے کچھ کہا ہوگا اور وہ تمہارا دشمن بن جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی نقصان بھی پہنچا دے۔ سر پلیز میری مدد کیجیے گا، یہ کوئی کہنے کی بات ہے، تم بے فکر ہو کر اپنا کام کرتی رہو۔ سریا واپس آ گئی، اس نے اپنا کام سنبھال لیا تھا، لیکن ایک دھڑکا سا لگا ہوا تھا۔ 2 دن بعد ہی اکرم صاحب نے کسی اور مسئلے پر نذیر کی چھٹی کر دی تھی۔ وقتی طور پر تو یہ معاملہ ختم ہو گیا تھا۔ سلطان کا دل چاہتا تھا کہ وہ نذیر کو گولی مار دے۔ 10 لاکھ کی رقم کم نہیں ہوتی۔ نذیر نے اس سے 10 لاکھ ادھار لے رکھے تھے۔ سلطان جانتا تھا کہ نذیر کا تایا کتنا دولت مند ہے اور اس کی ساری دولت نذیر ہی کو ملنے والی ہے، اس لیے اس نے کبھی تقاضا بھی نہیں کیا تھا، لیکن اب بہت دن ہو چکے تھے۔ اس نے نذیر کو پکڑنے کے لیے فیکٹری کا رخ کر لیا۔ فیکٹری میں داخل ہو کر اسے پتہ چلا کہ باس نے فیکٹری سے نذیر کو فارغ کر دیا ہے۔ سلطان کو اپنی رقم ڈوبتی ہوئی دکھائی دینے لگی تھی۔ فیکٹری سے فارغ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اس کے تایا اس سے ناراض ہیں۔ ایسی صورت میں 10 لاکھ رقم دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ غصے میں بھرا ہوا نذیر کے گھر پہنچ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ نذیر اپنے تایا ہی کے ساتھ رہتا ہے۔ گیٹ پر کھڑے ہوئے چوکیدار نے اس کا پیغام نذیر کو پہنچا دیا۔ کچھ دیر بعد نذیر اندر سے آ گیا تھا۔ سلطان کی آمد نے اسے بھکلا دیا تھا۔ بھائی تم یہاں کیوں آ گئے؟ اس نے سلطان سے ملتے ہی پوچھا۔ سیدھی بات ہے، اپنے پیسے لینے آیا ہوں، مل جائیں گے پیسے، میں کہیں بھاگا نہیں گیا۔ لیکن وقت بھاگا جا رہا ہے، سلطان گھرایا، اب بہت ہو گئی۔ بس بھائی تھوڑی سی مہلت اور دے دو، میں اپنے تایا سے مانگ کر دے دوں گا۔ کس تایا سے جس نے تجھے اپنی فیکٹری سے بھی نکال دیا ہے؟ وہ 10 لاکھ دے دے گا۔ تمہیں کس نے بتایا؟ میں فیکٹری سے ہوتا ہوں آیا ہوں، سلطان نے کہا۔ نذیر ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ ہاں یار، وہ ذرا سی کھٹپٹ ہو گئی تھی، گھریلو مسئلہ تھا۔ خیر مسئلہ جو بھی ہو، میرا مسئلہ تو میری رقم ہے، وہ دے دو، میں دوبارہ تمہارے پاس کبھی نہیں آؤں گا۔ سلطان بھائی بس 1 ہفتے کی مہلت مانگ رہا ہوں، نذیر نے کہا، کہیں نہ کہیں سے بندوبست کر دوں گا۔ بندوبست؟ سلطان مسکرا دیا، تم کو دے گا کون؟ خیر تم جو بھی کرو، میں اب چلتا ہوں۔ سلطان چلا گیا۔ نذیر اپنی جگہ کھڑا رہ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سلطان کس قسم کا آدمی ہے، اس کے کرگے کیا کیا کر سکتے ہیں۔ خوف نے اس کے اعصاب کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ وہ کئی بار سلطان کے ہاتھوں لوگوں کو زخمی ہوتے اور بری طرح مار کھاتے دیکھ چکا تھا۔ اس کے پاس رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ اب یہی ہو سکتا تھا کہ وکرم صاحب سے بات کر لے، وہی اس کے کام آ سکتے تھے۔ اس کا ارادہ تو کہیں اور جانے کا تھا، لیکن وہ فیکٹری پہنچ گیا۔ لنچ کا وقت ہو گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اکرم صاحب لنچ اپنے ہی کمرے میں کرتے ہیں۔ جب سے اسے فیکٹری سے فارغ کیا گیا تھا، اس کے بعد وہ پہلی مرتبہ فیکٹری میں داخل ہو رہا تھا۔ اکرم صاحب اپنے کمرے میں ہی تھے۔ نذیر کو دیکھ کر وہ چونک گئے۔ کیوں، خیریت تو ہے؟ یہاں کیوں آئے ہو؟ تایا آپ سے ایک بہت ضروری کام ہے، میری عزت کا سوال ہے۔ اوہ تو تمہاری بھی عزت ہو گئی ہے، چلو بتاؤ کیا کام ہے؟ نذیر خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا تھا۔ تایا مجھے 10 لاکھ کی ضرورت ہے، اس نے اپنا مدعا بیان کر دیا۔ 10 لاکھ؟ تمہارا خیال ہے کہ 10 لاکھ چھوٹی سی رقم ہوتی ہے؟ نہیں تایا، میں جانتا ہوں کہ ایک بڑی رقم ہے، لیکن میری ضرورت ہی ایسی ہے کہ میں اس کو ٹال نہیں سکتا۔ اکرم صاحب کچھ دیر اس کی طرف دیکھتے رہے، پھر تلخ ہو کر بولے، میاں تمہارے لیے جو کچھ میں کر سکتا تھا وہ کر چکا ہوں، اب میں کچھ نہیں کر سکتا، سوری۔ ہاں اتنا کر سکتا ہوں کہ تم فیکٹری سے 2 لاکھ لے جاؤ، میں کیشیئر سے کہہ دیتا ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ نذیر سناٹے کے عالم میں کھڑا رہ گیا۔ 2 لاکھ؟ صرف 2 لاکھ؟ اس سے کیا ہو سکتا تھا؟ سلطان تو اس کی جان لے لے گا، لیکن کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر تھا۔ اس نے کچھ نہیں کہا، اکرم صاحب کے دفتر سے نکل کر کیشیئر کے پاس پہنچ گیا۔ بڑی خوش آمدوں اور منتوں کے بعد سلطان نے اس ایک شرط پر پیسے لے لیے تھے کہ وہ ہر مہینہ ایک معقول رقم اسے واپس کیا کرے گا۔ نذیر بہت بوجھل دل کے ساتھ واپس آیا تھا۔ اس شام اس کے لیے ایک اور بری خبر موجود تھی۔ اکرم صاحب نے جبین کا رشتہ کر دیا تھا۔ جبین کا کلاس فیلو ہی تھا، سلمان نام تھا اس کا۔ اس شام سلمان اپنے گھر والوں کے ساتھ آنے والا تھا۔ نذیر کے سارے خواب برباد ہو گئے تھے۔ اس نے خود جبین سے شادی کی پلاننگ کر رکھی تھی۔ اس میں حرج ہی کیا تھا، وہ اسی گھر میں رہتا تھا، اکرم صاحب کی نگاہوں کے سامنے بڑا ہوا تھا۔ اگر جبین سے شادی ہو جاتی تو اسے سب کچھ مل ہی جاتا۔ ایک تو اکرم صاحب کی موت کے بعد ان کا سارا ترکہ جبین کو ملتا، پھر خود اسے بھی کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا، بعد میں جبین کی دولت بھی اسی کے کام آتی، لیکن اس خبر نے اس کی امیدوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ وقت بہت تیزی سے گزر گیا۔ جبین اور سلمان کی شادی ہو گئی۔ اکرم صاحب نے بہت دھوم دھام سے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی۔ شادی کا سارا انتظام نذیر نے سنبھال لیا تھا۔ اکرم صاحب نے اس کی تعریف بھی کی تھی، بیٹا تم نے جبین کی شادی میں جو کچھ کیا ہے وہ میرا سگا بیٹا بھی ہوتا تو شاید نہیں کرتا۔ تایا کیا میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں؟ اور جبین میری بہن نہیں ہے؟
کیوں نہیں، خدا تم کو خوش رکھے۔ شادی کے ہنگاموں سے فرصت پا کر نذیر پھر سلطان کے پاس پہنچ گیا۔ مہینے کی مہلت ختم ہونے والی تھی اور ابھی تک کوئی بندوبست نہیں ہوا تھا۔ سلطان بھائی، میں نے بوڑھے کو اپنے اعتماد میں لے لیا ہے، اس نے بتایا۔ وہ کس طرح؟ میں نے اس کی بیٹی کی شادی میں اپنا دن رات ایک کر دیا تھا، سارا انتظام ایسے سنبھالا کہ بوڑھا مجھ سے خوش ہو گیا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ اب تم پیسے مانگو گے تو مل جائیں گے؟ ہاں 16 آنے، نذیر نے بتایا۔ تم دیکھ لینا، وہ خود ہی مجھ سے بات کر کے مجھے چیک دے دے گا۔ چلو کچھ دن اور دیکھ لیتا ہوں، اگر اب بھی تم نے پیسے نہیں دیے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ نہ جانے کیوں میں ہمیشہ تم پر ترس کھا جاتا ہوں، ورنہ میرے بندوں کو تو تم جانتے ہی ہو، ذرا بھی مروت نہیں دکھاتے۔ ہاں سلطان بھائی، میں جانتا ہوں جو کچھ کہہ رہا ہوں تمہارے بندوں کے ڈر سے نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ جو سچ ہے وہی بتا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں کچھ دن انتظار کر لیتا ہوں۔ نذیر نے اکرم صاحب سے پیسوں کی بات کی۔ تایا، میں ان ہی 10 لاکھ کے چکر میں پھنسا ہوا ہوں، آپ نے مہربانی کی تھی، 2 لاکھ دیے تھے، وہ جا کر دے دیے تھے، اب صرف 8 لاکھ رہ گئے ہیں، وہ بھی ہو جائیں تو میری زندگی اس عذاب سے چھوٹ جائے گی۔ اکرم صاحب کچھ دیر تک اس کی طرف دیکھتے رہے، پھر ایک ہنکاری لے کر بولے، چلو میں تمہیں دے دیتا ہوں، لیکن آئندہ سے ایسی حماقت کا کام مت کرنا۔ لیکن ایسا ہو نہیں سکا، اکرم صاحب کو اسی رات برین ہیمریج ہو گیا تھا۔ نذیر بول کر چلا گیا تھا۔ اکرم کی بے بسی ان کی آنکھوں سے ظاہر ہو رہی تھی۔ گھر میں ایک ملازمہ کے سوا کوئی بھی نہیں تھا۔ برین ہیمریج ہوئے کافی دن ہو چکے تھے۔ برین ہیمریج کے بعد اکرم کو فالج کا اٹیک ہو گیا تھا۔ 2 مہینے تک ہسپتال میں ہی پڑے رہے تھے۔ نذیر ان کی حالت دیکھ دیکھ کر کھولتا رہا تھا۔ اگر یہی سب کچھ اس بوڑھے کے ساتھ کچھ دنوں بعد ہو جاتا تو اس کو پیسے تو مل جاتے، لیکن سارا معاملہ اٹکا رہ گیا تھا۔ سلطان نے تو کہہ دیا تھا، بس بھائی اب بہت ہو گیا، میں نے تمہارے تایا کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا، کچھ نہیں ہو، اب مجھے پیسے چاہیے۔ سلطان بھائی، خود میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں، بوڑھا تو بستر سے اٹھنے کے قابل نہیں ہے، وہ تو بول بھی نہیں سکتا، آنکھوں کے اشارے سے بات کرتا ہے، اب کس طرح وہ مجھے چیک لکھ کر دے گا؟ میں سب نہیں جانتا، گھر میں تو اتنی رقم ہوگی نا، وہی چوری کرو۔ نذیر اکرم کے کمرے میں کئی بار جا چکا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ بستر کے سامنے دیوار کے ساتھ ایک بڑی تجوری ہے، جو اس کی موجودگی میں کبھی کھولی نہیں گئی۔ ہو سکتا ہے اکرم صاحب اس میں پیسے رکھتے ہوں، بینک کے علاوہ گھر میں بھی بہت کچھ ہونا چاہیے۔ سلطان نے ایک رستہ بتا دیا تھا، وہ اسی رات اکرم صاحب کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کی آہٹ سن کر اکرم نے آنکھیں کھول دیں، وہ نذیر نے کمرے کی لائٹ آن کر دی۔ اکرم کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات تھے، وہ پلکیں پٹ پٹانے لگے جیسے کہہ رہے ہوں کہ یہ کیا حرکت ہے، لیکن صرف گوں گاں کر کر رہ گئے، یا جو کچھ بول رہے تھے وہ سمجھ میں نہ آنے والا تھا۔ بڑے میاں، نذیر نے توہین امیز لہجے میں مخاطب کیا، تم تو مجھے چیک وغیرہ دینے سے رہے، اور اب میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، تم اپنی تجوری کی چابی مجھے دے دو، میں اپنے حصے کے پیسے خود نکال لوں گا۔ اکرم نے انکار میں گردن ہلانی شروع کر دی، میں جانتا ہوں کہ تم چابی نہیں دو گے، چلو میں خود ہی نکال لیتا ہوں۔ نذیر نے ادھر ادھر دیکھا، چابی تکیے کے نیچے ہی رکھی تھی، اس نے وہ چابی اٹھا لی۔ اکرم زور زور سے فوں فوں کرنے لگے۔ نذیر چابی لے کر تجوری کے پاس چلا گیا۔ پورے گھر میں اندھیرا تھا، صرف ایک کمرے میں روشنی ہو رہی تھی۔ سلطان آج ایک خطرناک ارادے سے اکرم کے گھر میں داخل ہوا تھا، اسے ہر حال میں نذیر سے اپنی رقم وصول کرنی تھی۔ گیٹ پر اسے کوئی روکنے والا نہیں تھا، اگر گارڈ ہوگا بھی تو وہ اپنی کوٹری میں سو رہا ہوگا، پھر بھی اس نے احتیاط کے طور پر پستول نکال کر اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ جس کمرے میں روشنی ہو رہی تھی، اس کمرے کی ایک بڑی سی کھڑکی کا رخ باہر لان کی طرف تھا۔ اس نے کھڑکی کے پاس آ کر جھانک کر دیکھا، اکرم صاحب اپنے بستر پر تھے اور نذیر تجوری کے پاس بیٹھا ہوا تجوری سے نوٹوں کی گڈیاں نکال رہا تھا۔ نذیر نے تو سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اکرم صاحب کی تجوری اتنی بھری ہوئی ہوگی، بہت کچھ تھا اس میں، کرنسی نوٹ، نہ جانے کتنے پرائز بانڈز، وہ بھی 40-40 ہزار کے۔ اس کے اندازے کے مطابق کروڑوں کا خزانہ اس تجوری میں موجود تھا۔ واہ بڑے میاں، اس نے ہنستے ہوئے مڑ کر دیکھا، کیا فائدہ ہوا ایسی دولت کا، اب یہ سب میرے کام آئے گا۔ کہہ رہا تھا تایا کچھ مجھے دے جاؤ، تمہاری زندگی کا کیا بھروسہ، لیکن تم سے تو 10 لاکھ بھی نہیں نکل رہے تھے، لیکن اب یہ سب کچھ میرا ہے نا؟ اکرم صاحب پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ سب دیکھ رہے تھے، کچھ کہنا چاہتے تھے، شور کرنا چاہتے تھے، لیکن آواز نہیں نکل رہی تھی۔ انہوں نے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالا، ان کی عادت تھی کہ بھرا ہوا پستول اپنے پاس ہی رکھتے تھے۔ انہوں نے کسی طرح پستول اٹھا لیا۔ نذیر اپنے کام میں مصروف تھا، اس کا دھیان تجوری کی طرف تھا۔ اکرم صاحب نے اچانک جھٹکے لینے شروع کر دیے، ان کا چہرہ بگڑ گیا تھا، ان پر دل کا دورہ پڑ چکا تھا۔ سلطان یہ سب دیکھ رہا تھا، ابھی تک تو اسے نذیر سے اپنی بقایا رقم لینی تھی، لیکن اب بہت کچھ وصول کرنا تھا۔
اتنی دولت تو وہ نذیر کے لیے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ یہ ایک دلچسپ کیس تھا۔ قاتل سلطان گرفتار ہو چکا تھا۔ گولیاں چلنے کی آواز نے گارڈ کو ہوشیار کر دیا تھا۔ وہ چوکیدار کو ساتھ لے کر اندر کی طرف دوڑا۔ سلطان اکرم صاحب کی کھڑکی کے باہر کھڑا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھا۔ دونوں نے اسے گھیر لیا تھا۔ وہ شور کر رہا تھا، میں نے نہیں مارا، میں نے نہیں مارا، لیکن دونوں نے اسے بے بس کر کے اس کے ہاتھ سے اس کا پستول چھین کر اسے ایک طرف باندھ کر ڈال دیا تھا۔ وہ اس وقت بھی اپنے حواس میں تھا۔ اندر کمرے میں نذیر کی لاش پڑی تھی۔ وہ کھلی ہوئی تجوری کے پاس ہی پڑا ہوا تھا اور بستر پر اکرم صاحب تھے اور وہ بھی مر چکے تھے۔ ان کے ہاتھ میں بھی ایک پستول تھا۔ جبین اور سلمان کے لیے یہ ایک بڑا حادثہ تھا۔ پولیس پہنچ گئی تھی۔ پولیس نے سلطان کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کر دیا۔ وہاں بھی وہ یہی بولے جا رہا تھا، میں نے نہیں مارا، نہیں مارا میں نے۔ وہاں میں اس کے گھر میں ضرور گیا تھا، نذیر کے چکر میں گیا تھا، اس نے میرے پیسے لے رکھے تھے، وہ وصول کرنے گیا تھا۔ اس کیس کو سلمان ہی دیکھ رہا تھا، وہ اب باقاعدہ پریکٹس کرنے لگا تھا۔ اس نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، می لارڈ، اگر اجازت ہو تو میں اس کیس کے حیرت انگیز پہلو کی طرف اشارہ کروں؟ اجازت ہے جناب عالی۔ یہ آدمی لاکھ مجرم صحیح، لیکن نذیر کا قتل اس نے نہیں کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تفتیش کے مطابق سلطان کے پستول سے کوئی گولی نہیں چلائی گئی۔ گولی اس پستول سے چلائی گئی جو اکرم صاحب کے ہاتھ میں تھا۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں؟ جی جناب، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ قتل خود اکرم صاحب نے کیا ہے، اور وہ بھی اپنی موت کے بعد۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا ہی ہوا ہے جناب، اکرم صاحب کی موت 11:10 پر ہوئی تھی، میڈیکل رپورٹ یہی بتاتی ہے، اور نذیر کا قتل 11:23 پر ہوا ہے۔ پھر یہ کیسے ہو گیا؟ کیا اکرم صاحب نے اپنی موت کے بعد نذیر کا خون کیا؟ جی جناب، ایسا ہی ہوا، کیونکہ ان کی موت کے 20 منٹ بعد ان کی لاش پر ریگر مورٹس کا عمل شروع ہوا۔ اس عمل میں جسم کے عضلات سکڑنے لگتے ہیں، تشیخ کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ اتفاق سے پستول اکرم صاحب کے ہاتھ ہی میں تھا۔ یہ عمل شروع ہوا اور انگلیاں سکڑتی چلی گئیں، اور پستول سے نکلنے والی گولیوں نے نذیر کی جان لے لی۔ ہم اس کیس کو مرحوم قاتل کا نام دے سکتے ہیں۔ میں اس سلسلے میں میک گراہل کی کتاب اناٹمی اینڈ فزیولوجی کا حوالہ دے سکتا ہوں۔ یعنی یہ ایسا کیس ہے جس میں قاتل کو سزا اس لیے نہیں دی جا سکتی کہ اس نے اپنی موت کی بعد خون کیا ہے۔ جی جناب، ایسا ہی ہے۔ اس میں مقتول مجرم ہے، کیونکہ وہ اپنے ہی گھر میں ڈاکہ ڈال رہا تھا، اور قاتل بے گناہ ہے کیونکہ اس نے یہ قتل خود اپنی موت کے بعد کیا ہے۔